ایک دن کالج سے گھر آئی تو پتہ چلا کہ ابو کے گردے میں سخت درد اٹھا ہے۔ ان کو اسپتال لے گئے، میں پریشان ہو گئی۔ بھائی اور امی ابو کے ساتھ اسپتال میں تھے۔ جی گھبرا رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر لے کر آئیں تو جی کو قرار آئے۔ رات کو بھائی نے آ کر بتایا کہ ابو کا کل آپریشن ہے، ابھی ایمرجنسی میں ہے۔ اگلے روز ان کا آپریشن کر دیا گیا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے پریشانی بڑھتی جاتی تھی، کیونکہ والد کی کمزوری اتنی بڑی ہے کہ 13 ماہ تک کام پر نہ جا سکے۔ والد کے بزنس میں شریک کاریان صاحب تھے، وہی اب اکیلے کاروبار سنبھال رہے تھے۔ وہ روز شام کو ابو کی مزاج پرستی کو آتے، علاج کے لیے رقم اور 2-4 باتیں تسلی کی کہہ جاتے تو دل کو بڑی ڈھارس بن جاتی تھی۔ وہ بظاہر تو اچھے آدمی معلوم ہوتے تھے، لیکن ایک روز انہوں نے کاروبار میں نہ جانے کیا گھپلا بتایا کہ والد صاحب کو سراسر نقصان دکھایا دیا۔ والد صاحب ایک بیمار انسان، وہ اتنا نقصان برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس پر آپریشن اور بیماری کا خرچہ بھی کافی ہو گیا تھا۔ ایان صاحب نے کچھ روز بعد ان سے کہا کہ نقصان کا آدھا سرمایہ آپ کو فراہم کرنا ہوگا، ورنہ سمجھ لیجیے کہ کاروبار ٹھپ ہے۔ ابو نے کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو اور حالات بھی تمہارے سامنے ہیں، اتنا روپیہ فی الفور میں فراہم کرنے سے قاصر ہوں۔ ذریعہ روزگار بھی اور میرا دوسرا کوئی نہیں ہے، کنبے کی کفالت کیوں کر ہوگی؟ تم ہی میری طرف کے روپے کا بھی کسی صورت انتظام کر دو۔ کاروبار کو چلتے رہنا چاہیے، بزنس میں نفع نقصان ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا، گھاٹا بھی بلا آہر پورا کر لیں گے، بس مجھ کو کچھ دن مہلت چاہیے، انشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہی پھر سے تمہارا بازو بن جاؤں گا۔ ہمارا کنبہ کافی بڑا اور والد ہی وہاں کفیل تھے، لہٰذا ایان صاحب کی خوشامد ہماری مجبوری بن گئی۔ وہ روز آتے، مجھ سے چائے بنوانے کی فرمائش کرتے، کبھی کہتے کہ آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، تم پکاتی بہت اچھا ہو۔ مجھے ان کی ہر فرمائش پر آمنا صد کنا ہی کہتے بنتی۔ میں ان کو انکل کہتی تھی، اگرچہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اگر ہوتی تو میرے جتنی ان کی بیٹی ضرور ہوتی۔ وہ ہر ماہ معقول رقم خرچے کی ہم کو عنایت کرتے، کیونکہ کاروبار جو مشترکہ تھا، لہٰذا ہمیں ان سے خرچے کی رقم لینے میں آڑ نہ تھا۔ البتہ ان کی نت نئی کھانے پینے کی فرمائشوں سے الجھن ضرور ہوتی، اس طرح میں ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ امی سے اپنی کوفت ظاہر کرتی، وہ کہتی بیٹی کیا کریں، ہماری مجبوری ہے اور ان کی بھی، تمہارے ابو لاغر پڑے ہیں تو ایان صاحب بھی بیچارے کب سے گھر کے کھانوں کو ترسے ہوئے ہیں، اس کو گھر کو اپنا گھر سمجھ کر آتے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ ان کی بیوی عرصہ ہوا کہ وفات پا چکی تھی اور انہوں نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گھر میں اکیلے رہتے تھے، 1-2 ملازم تھے، بزنس میں دن رات مصروف رہے، شادی کی طرف دھیان کیا بھی تو نہ ہو سکی۔ یہ چاہتے تو تھے کہ دوبارہ گھر بسا لیں، مگر نہ بسا سکے، وجہ کا علم نہیں۔ لیکن اب جو انہوں نے ابو کی بیماری اور تیمارداری کے سبب ہمارے گھر کا اپنا گھر آنگن بنا لیا اور والدہ کو 2-1 بار اپنے گھر کو بسانے کا اشارہ کنائیوں میں تذکرہ کیا، تو وہی سمجھیں کہ اس نیک کام میں وہ نیک نیتی سے ان کی مدد چاہتے ہیں، تاکہ وہ کسی اچھی خاتون سے ان کا رشتہ کروا دے، تاکہ کسی شریف گھرانے سے ناطہ جڑ جائے۔ والد کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی خاص عنایتیں ہم پر یوں ہی نہیں ہیں، بلکہ مجھ کو دیکھ کر ان کی نیت میں فطور آ چکا ہے۔ ایک روز انہوں نے بلا آخر موقع پا کر والدہ سے مدعا بیان کر دیا کہ اگر وہ میرا ہاتھ ایان صاحب کے ہاتھ میں دے دیں تو اس گھر کی سب پریشانیاں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میرے بہن بھائی اور 2 بہنیں جوان دونوں فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھے تھے، دوبارہ اسکول جانے لگیں گے، اور ان کے حصے کا نقصان جو بطور آدھا رقم کاروبار میں ڈال کر ان کو اپنا بزنس پارٹنر برقرار رکھا ہے، اس کو خود برداشت کر کے قرض معاف کر دیں گے، ورنہ تو جو خرچ انہوں نے والد کی بیماری پر خرچ کیا تھا وہ بل بھی ادا کرنا ہوگا۔ امی جان نے بہت عاجزی سے اصرار کیا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میرے شوہر کو ٹھیک ہو لینے دیجئے، آپ کی ساری رقم ادا کر دیں گے، مگر ایان صاحب کسی صورت نہ مانے۔ ادھر والد صاحب تھے کہ حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جاتی تھی، دراصل ان کو کینسر تشخیص ہو گیا تھا، پھر تو وہ بستر سے ہی لگ گئے۔ والدہ ایان کی طرف سے اپنی بیٹی کے رشتے کے مطالبے کو بیمار شوہر سے بیان نہ کرنا چاہتی تھی، کہیں صدمے سے وہ وقت سے پہلے ہی زندگی کی بازی ہار نہ جائیں۔ انہوں نے ایان صاحب کو کہا ٹھیک ہے، مجھے جواب کے لیے چند روز کی مہلت دے دیجئے، ان دنوں گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، تھوڑی سی حالت میرے خاوند کی سنبھلنے دیجئے تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو اس صدمے سے بچانا تھا، سو وہ ایان صاحب کے اس مطالبے کو اپنے کانوں سے سننے سے پہلے ہی چل بسے۔
میں نے تو شکر کیا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ دلدوز خبر سن کر نہ گئے، ورنہ شاید قبر میں بھی ان کے آنسو خشک نہ ہوتے کہ جس کو دوست اور ہمدرد سمجھتے وہ کس طمع کو دل میں پال کر ان کے آڑے وقت میں ساتھ دیتا رہا تھا۔ یوں والد کی وفات کے بعد یہ گھرانہ جو کبھی خوشحال تھا اب کوڑی کوڑی کو محتاج تھا۔ والد صاحب کی قبر کی مٹی بھی خشک نہ ہوئی تھی کہ ایان صاحب نے امی جان کو یاد دلایا کہ آپ نے چند روز کی مہلت مانگی تھی، وہ میں نے دے دی۔ جانے والا بھی چلا گیا، اب تو آپ ہی کلی طور پر اس گھر کی سربراہ ہیں اور تمام فیصلے آپ نے ہی کرنے ہیں۔ تو میری غرض کے جواب میں کیا سوچا ہے؟ وہ ارشاد ہو، ورنہ پھر حساب کتاب کا کھاتا آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ چاہے تو یہ مکان فروخت کر کے میرا قرضہ ادا کر دیجئے، یا پھر جو بھی صورت ہو مجھے آگاہ فرمائیے کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ دنوں تک سرمایہ وصول کیے بنا اپنے کاروبار کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتا۔ کر بھی لوں تو آگے آپ لوگ کیوں کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں گے، یہ بھی سوچ لیجیے۔ میں اور زیادہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں اور نہ آنا جانا رکھ پاؤں گا کہ دنیا باتیں بنائے گی۔ جس سے تعلق واسطہ تھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، بغیر کسی رشتے سے آپ لوگوں سے میل جول رکھوں گا تو لوگ مجھ کو غلط سمجھیں گے۔ اس لیے ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اپنی صاحبزادی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر مجھ کو فرزند میں قبول کیجیے، تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائیں، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، میں آپ کے کنبے کا بیڑا اٹھا لوں گا۔ آپ نے ابھی 3 بچوں کی شادیاں کرنا ہے اور 3 لڑکوں کو پڑھانا بھی ہے۔ اب آپ اکیلی کب تک بن پتوار کی کشتی کھیتی رہیں گی؟ ایان صاحب کی طول تقریر سے والدہ کو چکر آنے لگے۔ وہ مہر بلب تھیں مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساتھ والے کمرے کے دروازے سے کان لگائے یہ سب سن چکی تھی۔ تب میں نے ہمت کی اور سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، ایان صاحب، پہلے آپ کو چچا اور انکل کہتی تھی، مگر آپ کے پاکیزہ اور مبارک خیالات معلوم ہو جانے کے بعد پچھلے رشتوں کو متروک کرتے ہوئے آپ کی پیشکش کو قبول کرتی ہوں۔ والدہ عدت میں ہیں، یہ مدت گزر جانے دیجیے، اس کے بعد آپ مٹھائی لے کر آئیے گا۔ مجھ کو آپ کی پیشکش قبول ہے۔ امی نے بوکھلا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے امی کو گلے سے لگایا، تسلی دی۔ ایان صاحب خوش بغلیں بجاتے چلے گئے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا میری بچی؟ وہ مجھ سے جیسے فریاد کرنا ہو۔ امی، ایک جان جانے سے اگر اتنی جانوں کا بھلا ہوتا ہو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک جان کی قربانی دے دی جائے۔ قربانی بھی تو اپنے ہی اپنوں کے لیے دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، میں میٹرک پاس اور آپ سارے بچے مجھ سے چھوٹے، یہ حضرات مکان بھی ہمارا بکوا دیں گے، ان کا قرضہ بھی ہم نہیں اتار سکیں گے۔ اپنے گھر کی چھت تو بچا لیجیے، یہ مکان بک گیا تو کیا اتنے بچوں کو لے کر سڑک پر بیٹھیں گی؟ آپ کی 3 جوان بچیاں ہیں، ان کو لے کر کہاں جائیں گی؟ غرض کسی طور اماں کو سمجھا بجھا کر چپ کرایا۔ وہ رفتہ رفتہ راضی ہوئیں کہ جب میری عمر اور صورت دیکھتی تھی، اور پھر ایان صاحب کو تو ان کا دل نہیں مانتا تھا، بلکہ چیخ چیخ کر رونے کو چاہتا تھا۔ میں نے اپنے رمانوں کا گلا دبا دیا اور خواہشوں کو موت کی گہری نیند سلا کر ایان صاحب سے شادی کر لی۔ یوں میں زخمی ہو کر ریزہ ریزہ حالات کی قسم پرسی سے گزر گئی، آنکھیں بند کر کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ ہر کسی نے اماں کو لتاڑا مگر وہ خاموش رہیں، کسی کو جواب نہ دیا، کیونکہ جو رشتہ دار ایان کے ساتھ میری شادی کرانے پر ان کو لتاڑ رہے تھے، در حقیقت وہ ان کے ان برے حالات دنوں میں ان کام آنے والے ہرگز نہیں تھے۔ وہ صرف باتیں ہی بنانے والے لوگ تھے۔ سو ایسوں کی باتوں کو کیا اہمیت دینا؟ دنیا کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ وہ اپنے گھر کی ہو اور ماں کی مجبوریاں سمجھتی تھی۔ گھر کے حالات مجھ پر روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ سو بہن بھائیوں کے مستقبل اور ماں باپ کی خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے وقت کے ظلم کے سامنے میں نے سر کو جھکا دیا۔ بے شک ایان نے اپنے گھر میں ہر طرف میرے لیے سکھ کے گلاب بچھا دیے، مگر جب دل مرجھایا گیا ہو تو پھول بھی کانٹے سے جاتے ہیں۔ پھر بھی میں نے ان کانٹوں کو آنکھوں سے لگایا، کیونکہ ایان نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کی اور میرے میکے کا تمام خرچہ اٹھایا۔ وہ عمر مجھ سے دگنے سہی مگر برے آدمی ہرگز نہ تھے۔ وہ صوم و صلات کے پابند اور قول و قرار کے کھرے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ کو ہر راحت دینے کی کوشش کی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ شادی میں محبت ہی شرط اول نہیں ہوتی، اعتبار و احترام بھی اہم ہوتا ہے۔ اس طرح خود کو سمجھانے سے یہ سودا برا معلوم نہ ہوتا تھا۔ بے شک مجھے میرے خواب نہ ملے، میرے بہن بھائیوں کو تو ان کے خوابوں کی تعبیر مل گئی۔ والدہ کی ضعیفی اچھے طریقے سے گزر گئی جب ایان صاحب کی زندگی کی دعا کرتی تھی کہ ان کے ہوتے کسی کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لوگ تو اس بے جوڑ شادی پر افسوس کرتے اور مجھے ترس کھاتے رہے، مگر مجھے اب اپنے اس فیصلے پر کوئی دکھ، کوئی ملال نہیں تھا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قربانی رائے گاہ نہیں جانے دی، مجھے سکون قلب عطا کر دیا اور میرے بہن بھائیوں اور ماں باپ زمانے کی ٹھوکروں میں گرنے پڑنے سے بھی بچا لیا۔ آج ایان صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ان کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہوں۔ سچ ہے، جو دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو آپ کے لیے عزت بڑی زندگی کا اور خوشیوں کا احترام کرتا ہے، اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہے۔ شین پیر عادل۔